بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، بعض لوگ اعتراض کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اعتکاف میں کیا بیٹھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں، جنت کے باغ میں، نور کے سینٹر میں، رحمت کے سپلائی ہاؤس میں مولا کو منانے، مولا کو پانے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 10 دن اس کے چوکھٹ پر، اس کے در پر دھرنا دیتے ہیں، جم کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، جب تک تو راضی نہیں ہوگا، جب تک تو خوش نہیں ہوگا، یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہاں سے نہیں چلوں گا۔ یہ سنت، یہ ادا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، اور اس سنت کی حفاظت کی فضیلت کے سلسلے میں آقائے مدنی، سردار دو جہاں، آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حفظ سنتی اکرم اللہ تعالی باربع خصال، المحبت فی قلوب البرر، والہیبت فی قلوب الفجر، والثقۃ فی الدین، والسعۃ فی الرزق۔ میرے نبی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے سنت کی حفاظت کر لی، اللہ تعالی 4 خصلتوں کے ساتھ، 4 خوبیوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتا ہے۔ پہلا، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا، فاسق، فاجر اور نافرمان لوگوں کے دلوں میں رعب، ہیبت اور خوف ڈال دیتا ہے۔ تیسرا، دین میں مضبوطی عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھا، مال میں، روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک سنت کی حفاظت سے اللہ کی طرف سے عزت مل رہی ہو، اللہ کی طرف سے رسپانس مل رہا ہو، اللہ کی طرف سے مقام مل رہا ہو، ڈائریکٹ اللہ تعالی اکرام بندوں کا فرما رہا ہو، نیک لوگوں کی محبتیں مل رہی ہوں، دین میں مضبوطی آ رہی ہو، مال میں زیادتی ہو رہی ہو، تو اس سے بڑھ کر اور سنت کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اعتکاف کرنا بھی سنت ہے، اس سنت کو کرنا اور بچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب چند مسئلے سن لیں تاکہ اعتکاف بھی بچے اور پورا اس کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ پہلا مسئلہ، ایک اعتکاف کرنے والا جبکہ اس کا ارادہ نہیں ہے وضو کرنے کا، مسجد سے باہر نکل کر وضو خانے پر بیٹھ کر صابن سے منہ دھو رہا ہے، منہ دھونے کے بعد اب ارادہ ہو گیا کہ وضو بھی ساتھ میں کر لیتا ہوں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ شریعت نے اسے اجازت دی تھی وضو کے لیے باہر نکلنے کی، اور جب یہ نکلا ہے تو اس کا وضو کا ارادہ تھا ہی نہیں، بغیر شرعی ضرورت کے یہ باہر نکل گیا ہے، اور بغیر شرعی ضرورت کے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، لہذا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اعتکاف کرنے والا وضو کر لینے کے بعد باہر پڑے ہوئے تولیے یا رومال سے اپنے وضو کا پانی خشک کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو جتنی دیر تک تولیے سے منہ پوچھ رہا ہے، اپنے پانی کو سکھا رہا ہے، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، اور جب شرعی ضرورت نہیں ہے تو اتنی دیر یہ باہر کھڑا ہوا ہے، تو شرعی ضرورت کے بغیر 1 منٹ بھی باہر کھڑا رہنا
اعتکاف کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا اس کا بھی اعتکاف اس صورت میں ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے، ایک عورت رمضان المبارک میں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی، 2-4 دن گزر جانے کے بعد اس کو حیض یا نفاس آ گیا، تو اس صورت میں وہ اعتکاف نہیں کرے گی۔ ایسے ناپاکی کی حالت میں اعتکاف کرنا درست اور جائز نہیں ہے، لیکن پاک ہو جانے کے بعد اس دن کی، جس دن کے اعتکاف ٹوٹا ہے، اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب قضا کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ رمضان میں قضا کر رہی ہے یا رمضان کے بعد قضا کرے گی۔ اگر اس اعتکاف کا قضا رمضان میں ہی کر رہی ہے تو رمضان کا روزہ اس کے لیے کافی ہے، اور اگر رمضان کے بعد کر رہی ہے تو الگ سے روزہ رکھے گی اور اعتکاف کو پورا کرے گی۔ اگر ہمت ہو تو باقی جتنے دن بھی بچے ہیں روزے کے ساتھ اعتکاف پورا کر سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو چاہے رات میں چاہے دن میں احتلام ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا، تو احتلام ہونے اور ناپاک ہونے سے اعتکاف ختم نہیں ہوتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جب احتلام ہو گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی تو فوراً کسی کچی یا پکی اینٹ پر یا مٹی کے ڈلے پر فوراً تیمم کر لے اور باہر مسجد سے نکل جائے۔ اگر اس کا کپڑا یا بستر یا چادر ناپاک ہے تو اس کو بھی باہر نکال دے، لیکن ناپاک ہونے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر سوچتے رہنا، مسجد میں گھومنا یا گرم پانی ہونے کا انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کو ناپاکی سے بچانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسی ناپاک چیزوں کو مسجد میں رکھنا یا خود رہنا ممنوع ہے۔ یہ چند مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، شاید کسی اللہ کے بندے کو فائدہ ہو جائے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اعتکاف کرنا سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، جو آج اس سنت سے لوگ محروم ہو رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کو دین کی عبادت یقین کر کے اور ثواب کی امید پر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب اتنی فضیلت ہے، جب اتنا ثواب ہے، تو ہم پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اس سنت کو ادا کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کی ثبوت دیں گے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنی مسجدوں کو اعتکاف سے مزین فرمائیں گے، اعتکاف سے آباد کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔